اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھ رہے ہیں پاور سٹرگلز اینڈ مومنٹس۔ تو اس کا پہلا انٹروڈکٹری لیکچر ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مومنٹ فار ڈیموکریسی اینڈ نیپال، یعنی نیپال کے لوگوں نے جہاں پر ڈیموکریسی واز انڈر دا تھریٹ اینڈ ہاؤ دا پیپل آف نیپال protested against this, they struggled against this, and they came out on the roads in favor of democracy, and how they forced the king of Nepal, this King Birendra, rather I can say this King Gyanendra, to restore the parliament and form all-party government and to make a new constituent assembly. And in this way, in 2006 onwards, this in Nepal, the democracy was restored again. And today's topic is, it is Bolivia's water war. As far as this Bolivia is concerned, it is a poor country in Latin America, rather we can say South America. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہم نے نیپال کی جو ایگزامپل دیکھی، وہاں پر ڈیموکریسی واز انڈر دا تھریٹ اینڈ دا پیپل آف نیپال دے کیم آن روڈس اینڈ دے فورسڈ دا کنگ آف نیپال ٹو ریسٹور دا پارلیمنٹ، ٹو فارم آل پارٹی گورنمنٹ and to make a new constituent assembly so that the constitution of Nepal could be framed. Now, in Bolivia, there was a democratic government, elected government, but the World Bank pressurized the government of this Bolivia to give up its control over municipal water supply. That means water was supplied to the people of Bolivia through municipal, this corporation. But and these water supply rights, they were sold to a multinational company in 2000. In 2000, this government of Bolivia, it sold the water rights to a MNC in 2000. As a result, the water prices, they got raised to 4 times. یعنی 4 گنا پانی کی قیمتیں بڑھ گئی۔ جس طرح سے ہمارے یہاں نلوں میں پانی آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں فی بھرنا پڑتا ہے، یا ہمیں الیکٹریسٹی گھر میں آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں فیس بھرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بولیویا میں بھی جو میونسپل کارپوریشن وہاں کی تھی، وہ بھی لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچاتی تھی اور اس کے بدلے لوگوں کو اس کا فی دینا پڑتا تھا۔ لیکن جو ہی وہاں کی بولیویا کی حکومت نے یہ واٹر رائٹس کس کو دے دیے؟ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو۔ اور اس سے کیا ہوا کہ جو واٹر پرائسز جو تھے وہ 4 گنا بڑھ گئی۔ سپوز اگر کسی گھر کی آمدنی 5000 تھی تو لیکن ان کو اب واٹر بل آنے لگا 1000 روپیہ۔ دیٹ مینز کہ ان کا ایک آمدنی کا ایک بڑا حصہ کس میں چلا جانے لگا؟ واٹر فی میں۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ وہاں کے لوگ اب انہوں نے کیا کیا، وہ اکٹھے ہو گئے کہ کس طرح سے یہاں کی حکومت نے انہی کا جو واٹر ریسورس تھا وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو بھیجا۔ اور اب یہاں پر کیا ہو گیا، ان جنوری 2000 تو وہاں پر ایک الائنس بنی، لیبر، ہیومن رائٹس اور جو کمیونٹی لیڈرز تھے، تو انہوں نے ایک جنرل سٹرائک بلائی جنوری 2000 میں۔ کس کے خلاف؟ اس رائزنگ پرائس آف واٹر کے خلاف۔ اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہو گیا کہ نیگوسیشنز ہوئی، ٹاکس ہوئی بٹوین دا لیڈرز، بٹوین دیز پروٹیسٹرز اینڈ دا گورنمنٹ۔ فائنلی دے کالڈ آف دا اسٹرائک، تو انہوں نے اسٹرائک واپس لے لی۔ تو لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد فیبروری 2000 میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسٹرائک کی، تو یعنی ہڑتال کی۔
تو اس وقت بھی گورنمنٹ نے اس ایجیٹیشن کو سپریس کرنے کے لیے اپنا طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا. پھر اپریل 2000 میں پھر ایک مرتبہ پھر وہاں پر انہوں نے کیا دوبارہ سٹرائک کی, تو گورنمنٹ نے وہاں پر مارشل لا اپلائی کیا. دیٹ مینز کہ وہاں پر اس کو آرمی کو بلایا گیا. اب لیکن وہاں کے لوگ نکل آئے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا. فائنلی جو MNC کی جو ملٹی نیشنل کمپنی جو تھی ان کو وہ سٹی چھوڑ کر جانا پڑا, اور حکومت کی جو بولیویا کی حکومت جو تھی ان کو پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈز کو ماننا پڑا. اور اس طرح سے ایک مرتبہ پھر جو وہاں کی میونسپلٹی تھی اسی کو واٹر رائٹس دیے گئے, اور وہ اولڈ ریٹس پر پھر ان کو پانی فراہم کرنے لگی. اس طرح سے وہاں کے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا, اور فائنلی گورنمنٹ کو ان کی ڈیمانڈز کو ماننا پڑا. تو اس کو ہم بولتے ہیں بولیویاز واٹر وار. اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف ہم نے دیکھا نیپال کی جو سٹوری ہم نے پڑھی, ڈیموکریسی اینڈ پاپولر سٹرگلز, تو ایک طرف ہم نے دیکھا نیپال میں وہاں پر تو لوگوں نے کوشش کی, سٹرگل کی, اور دوسری طرف جو بولیویا جو تھی وہاں پر آلریڈی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. جہاں تک نیپال کا سوال ہے وہاں پر لوگ سٹرگل کر رہے تھے فار دا کنٹریز پالیٹکس, دیٹ مینز دا فاؤنڈیشنز آف دا کنٹریز پالیٹکس, دیٹ مینز دا پیپل آف نیپال فاٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. دا ڈیموکریسی واز انڈر دا تھریٹ from the king what was his name, گینندرا نے ڈیموکریسی ہی کا جنازہ نکالا تھا وہاں پر. تو وہاں کے لوگ آ گئے سڑکوں پر نیپال کے, اور ان کا جو بنیادی مقصد تھا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. اور یہاں پر بولیویا میں وہاں پر ایک اسپیسیفک ایشو تھا, وہاں پر آلریڈی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, لیکن جو گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, جو گورنمنٹ پالیسی تھی, اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. تو دونوں کا جو رزلٹ تھا, ٹھیک ہے, تو وہ سٹرگلز دونوں سکسیسفل ہو گئی, اور اس کے جو اثرات پڑے, ٹھیک ہے, تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک میں فیوچر آف ڈیموکریسی سیکیور کرنا تھا آپ کو, دونوں میں جو مین کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو کامننس تھی, تو ماس موبلائزیشن, پبلک ڈیمانسٹریشنز ہوئی, اور ماس سپورٹ کی وجہ سے یہ دونوں کیسز میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ گورنمنٹ کو اپنی فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی. یعنی جب لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر نکل کے آتے ہیں, تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں ماس موبلائزیشن ہو گئی. پولیٹیکل کنفلکٹ کو آپ کو سالو کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, تو ماس موبلائزیشن ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیموکریسیز جو ایوالو ہوئی ہے وہ پاپولر سٹرگلز سے ہی ایوالو ہوئی ہے, اور اس میں کہیں پر بھی اگر کوئی کنفلکٹ ہے, جو پولیٹیکل کنفلکٹ ہے, تو اس کو کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں. جنرلی کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں اور ہم پولیٹیکل کنفلکٹس کو کیا سالو کر سکتے ہیں, لیکن ہر جگہ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے. کہ اگر کہیں پر کیا ہے کہ کنفلکٹ ہے, پولیٹیکل کنفلکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اگر سالو کرنا ہے آپ کو, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو کہ لوگوں کو سامنے آنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ صحیح طریقے سے سالو نہیں ہوتا ہے, پولیٹیکل کنفلکٹ ہے کسی بھی ملک میں, تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ اب لوگوں کو اٹ کین بی سالوڈ تھرو ماس موبلائزیشن. یعنی لوگ اب بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایشو ہوگا تو اس وقت آپ کا پارلیمنٹ یا جوڈیشری جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ملک میں, تو وہ اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اگر ایشو زیادہ ڈیپ ہے یا کوئی اور خطرناک مسئلہ ہے, تو اس وقت وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں. تو اس وقت کیا لوگوں کو خود نکل کے آنا پڑتا ہے, اور ان کو اس ماس یعنی لوگ آئیں گے اور وہ ریزولوشن پاس کریں گے کہ ہم یہ
فیصلہ نہیں چاہتے ہیں یا ہم اس ایشو کو اس طرح سے سالو کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں نیپال میں تو وہاں پر پارلیمنٹ آلریڈی ڈیزالو کیا تھا کنگ جینیندر نے. تو پھر کیا لوگوں کو خود نکل کے آنا پڑا. ٹھیک ہے, جو پولیٹیکل کنفلکٹ تھا وہاں پر جب لوگ سامنے آ گئے انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا, پریشرائز کیا اس کنگ کو, اور فائنلی اس کنگ کو لوگوں کی بات ماننی پڑی, کیونکہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اٹ از دا رول آف دا پیپل. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک تو ہو گیا پولیٹیکل کنفلکٹ کسی بھی سوسائٹی میں پیدا ہو سکتے ہیں, پھر ماس موبلائزیشن ہو گئی. لیکن اس میں اب اس ماس موبلائزیشن اور ان پولیٹیکل کنفلکٹس کو جو صحیح ڈائریکشنز دے گی تو وہ کون سی ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا رول بنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب ان ماسز کو کون ڈائریکشنز دکھائے گا. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھی, پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایجنسیز آف آرگنائزڈ پالیٹکس جو ہوتی ہے, جن کو ہم پولیٹیکل پارٹیز بولتے ہیں, پریشر گروپس بولتے ہیں, مومنٹ گروپس بولتے ہیں. اور جو یہ کوئی بھی کیا کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو یہ ایک سپونٹینس ریسپانس ہوتا ہے, ایک نیچرل رسپانس ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز سامنے آتی ہے, پریشر گروپ سامنے آتے ہیں جو اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان دونوں کیس سٹڈیز ہم نے پڑھی ان میں کامن یہ تھا کہ پولیٹیکل کانفلکٹ تھا دونوں میں, تو سولوشن بائی ماس موبلائزیشن ہوا اور اس میں انوالومنٹ آف پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہوا. اور اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ ایک کنکلوژن ہم ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہیز ایوالوڈ تھرو پاپولر اسٹرگلز, یعنی جو ڈیموکریسی وجود میں آئی ہے کہ یہ پاپولر اسٹرگلز کی وجہ سے, یعنی ایک پاپولر یعنی جب لوگ سامنے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ احتجاج کرتے ہیں, وہ کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اس طرح سے ڈیموکریسی وجود میں آ چکی ہے. ڈیموکریٹک کنفلکٹ از سالوڈ بائی ماس موبلائزیشن. اگر ڈیموکریسی میں کوئی بڑا کنفلکٹ جو کورٹ سے, جو جوڈیشری سے, جو پارلیمنٹ سے سالو نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ماس موبلائزیشن, دھرنا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیمانسٹریشنز ہو جاتی ہے بائی دا پیپل. تو دس ڈیموکریٹک کنفلکٹ کین بی سالوڈ بائی دا ماس موبلائزیشن بیکاز یو آر میکنگ لاز فار دا پیپل. اف دا پیپل آر ناٹ ہیپی ود یور لاز دین یو ہیو ٹو ٹیک دوز لاز بیک. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو پھر پولیٹیکل آرگنائزیشنز کنڈکٹ مومنٹس ان این آرگنائزڈ وے, یعنی جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہوتی ہے وہ ان مومنٹس کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ کو کس معاملے میں کیا کرنا ہے, کس طرح سے آپ کو آپریٹ کرنا ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی از ایوالو تھرو پاپولر اسٹرگلز, ڈیموکریٹک کنفلکٹ کین بی سالوڈ by mass mobilization and political organizations conduct movements in an organized way. تو انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہمارا ہوگا وہ ہوگا موبلائزیشن اینڈ آرگنائزیشن, تو اسی میں پریشر گروپس وغیرہ بھی آئیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو آج ہم نے بولیویا واٹر وار پڑھا, بولیویاز واٹر وار, اور اس کے بعد ہم نے ڈیموکریسی اینڈ پاپولر اسٹرگلز کا جو کنکلوژن ہم نے نکالا تو وہ بھی ہم نے پڑھا اس میں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں موبلائزیشن اینڈ آرگنائزیشن کے اوپر بات ہوگی.